الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہ لکم عدو مبین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز دوستو، آج 26 نومبر 2021 بروز جمعۃ المبارک ہے اور ہمارے یہاں مرکزی جامع مسجد شاہجہان خانقاہ حنفیہ ضلع ٹانک میں ماہانہ خانقاہی اجتماع ہے۔ معزز دوستو، دوستی کرنا تو بہت آسان ہے، لیکن کسی کو دشمن سمجھ کے دشمنی کرنا بڑی عقل مندی کا کام ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں دوستی کرنے کا حکم بھی دیا ہے، دشمنی کرنے کا حکم بھی دیا ہے۔ دوستی کس سے کرنی ہے یہ بھی رب نے نام لے کر بتایا ہے، دشمنی کس سے رکھنی ہے یہ بھی اللہ کریم نے ہمیں نام لے کر بتایا ہے۔ رب کریم نے جب دوستی کی بات فرمائی تو 4 طبقے پیش فرمائے ہیں۔ سورت نمبر 4 سورت نساء، رب کریم نے اس میں واضح طور پہ 4 آیت نمبر 170 میں ارشاد فرمایا، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ فرمایا نبیوں کا طبقہ، صحابہ کا طبقہ، شہداء کا طبقہ، اولیاء کا طبقہ، اس پر میرا انعام ہے، ان سے دوستی رکھو، یہ اچھی دوستی ہے۔ حسن اولئک رفیقا، ان سے دوستی رکھنا بہتر ہے۔ اور رب کریم نے شیطان کا نام لیا اور آگے فرمایا انہ لکم عدو مبین، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ سورۃ فاطر آیت نمبر 5 میں ارشاد فرمایا فاتخذوہ عدوا، اسے اپنا دشمن سمجھ کے تعلقات رکھنا۔ اللہ نے معیار دوستی کا بھی بتا دیا، معیار دشمنی کا بھی بتا دیا۔ اب عقل مند بندہ وہ ہے جو اس ترتیب کو سامنے رکھ کے اپنے معاملات طے کرے۔ جو ہم نے دوستی رکھنی ہے یا جو ہم نے دشمنی رکھنی ہے، یہ معاملات واضح ہونے چاہیے، تب جا کر بات سمجھ آئے گی اور کھلی کھلی بات نظر ہوگی۔ نمبر 1۔ نمبر 2، جب ہم نے دوستی رکھنی ہے تو دوستی میں یہ بات طے ہے کہ بندہ دوستی رکھتا ہے، کچھ لے کچھ دے کی بات چلتی ہے، 50-50 کے معاملات چلتے ہیں، اور دوست کے ساتھ بندہ ہر وقت اچھائی ہی کرتا ہے۔ جب صحابہ، انبیاء، اولیاء، شہداء سے ہم نے دوستی رکھنی ہے تو ان کی بات کو ماننا ہے، اور انہوں نے ہماری رعایت رکھنی ہے۔ پیغمبر کریم نے ہماری رعایت اس حد تک رکھی ہے کہ رسول پاک نے ہمارے آنے سے پہلے دنیا میں معرض وجود میں ہم آنے سے پہلے ہماری بخشش کی دعائیں کی ہیں۔ ابھی ہم اپنی ماؤں کے پیٹوں میں نہیں آئے تھے، پیٹ سے رہ کر باہر بھی نہیں آئے تھے کہ رسالت مآب نے ہماری مغفرت مانگی ہے۔ اور کل قیامت کے میدان میں جب ہر بندہ اپنی جان کی فکر کر رہا ہوگا تو پاک پیغمبر ہم سے دوستی نبھاتے ہوئے امتی امتی فرما رہے ہوں۔ یعنی رسالت مآب نے ہمارے آنے سے پہلے بھی ہماری مغفرت مانگی، ہمارے آنے کے بعد بھی ہماری مغفرت مانگی ہے، اس سے بڑی دوستی کی لاج اور کیا ہوگی۔ اور صحابہ کرام نے کیا دوستی پیش کی؟ صحابہ نے پیغمبر علیہ السلام کی باتوں کو آپ اور مجھ تک پہنچایا ہے۔ ہی المقنطرہ التی تصل الامت الی النبوہ، صحابہ نے اس برج کا کردار ادا کیا ہے، اس پل کا کردار ادا کیا ہے جو نبوت سے مسئلے لے کر امت کو مسائل پہنچاتے ہیں۔ تو صحابہ نے یہ ہماری دوستی کی لاج رکھی، اور کتنی لاج رکھی ہے، حیران ہوں گے آپ، یقین مانو دنگ رہ جاتی ہے عقل۔ حدیث پاک میں آؤ،
حدیث پاک کا کوئی صفحہ نکالو تو صحابہ کہتے ہیں قال رسول اللہ او قال ہکذا. بات ایک ہوتی ہے، تم اکیلے آئے ہو یا تنہا آئے ہو، معنی ایک ہے. تنہا آئے ہو یا اکیلے آئے ہو، ایک معنی ہے. لیکن جو حضور نے لفظ استعمال کیا ہے تو صحابی دونوں لفظ استعمال کر کہتے ہیں یہ کہا یا یہ کہا. نہیں، یہ کہا. حالانکہ تنہا اور اکیلے میں کیا فرق ہے؟ تنہا ہو اکیلے ہو ایک ہی ہے. لیکن صحابی حضور والا لفظ بولے گا کہ ادھر حضور نے کیا لفظ بولا. میں ایک مثال دیتا ہوں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح حدیث ہے، جامع ترمذی میں موجود ہے. رسالت مآب علیہ السلام کا ارشاد نقل فرماتے ہیں، فرمایا لوگو ان اللہ لا یجمع امتی او قال امت محمد علی ضلالہ وید اللہ مع الجماعہ ومن شذ شذ الی النار. ترمذی کے لفظ ہیں. فرمایا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا لوگو ان اللہ لا یجمع امتی، میرے پاک پیغمبر کا ارشاد ہے میرے اللہ میری امت کو یا امت محمدیہ کو کبھی گمراہی پر اتفاق اجماع نہیں کرنے دے گا. وَيَدُ اللَّهِ مَعَ الْجَمَاعَ، جو فیصلہ اجماع کا ہوگا اس پر اللہ کی مدد اور نصرت ہوگی. وَمَنْ شَذَّ شَذَّ إِلَى النَّارِ، جو اجماع امت، اتفاق امت، میجارٹی امت کے فیصلے سے انحراف کرے گا جہنم جائے گا. یہ حدیث پاک ہے. توجہ رکھیں، اس میں لفظ ہے ان اللہ لا یجمع امتی، اللہ میری امت کو گمراہی پہ اجماع نہیں کرنے دے گا. اب صحابی کے دماغ میں آیا کہ حضور نے امتی بولا تھا یا امت محمد بولا، کہا میری امت یا لفظ بولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت. تو صحابی نے دونوں لفظ ذکر کیے. فرمایا ان اللہ لا یجمع امتی او قال امت محمد علی ضلالہ. میرے پاک پیغمبر کا ارشاد یوں ہے، انہوں نے فرمایا اللہ میری امت کو یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو گمراہی پر اجماع نہیں کرنے دے گا. ٹانک کے غیور مسلمانوں، میری بات کا مطلب یہ ہے پیغمبر کے صحابہ نے ہم سے یوں دوستی نبھائی ہے کہ انہوں نے حضور پاک کے پیور الفاظ آپ کے اور مجھ تک پہنچانے کے لیے محنتیں کی ہیں. اپنی دماغی صلاحیتوں کو کھپا دیا ہے، اپنی جسمانی طاقتوں کو لگا دیا ہے اور آپ اور مجھ تک دین پہنچایا. دوستی کے لیے تیسرا معیار شہداء ہے. شہداء وہ ہیں جنہوں نے اپنے خون سے ہمارے لیے دین پہنچانے میں رنگ بھرا ہے، جنہوں نے اپنے خون کو پیش کیا ہے. اور یاد رکھنا، خون جسم پہ لگے تو پلیت ہو گیا. نماز کے لیے پاک ہو کر دوبارہ دھونا ضروری ہے، کیوں خون ہے. لیکن یہی خون جب شہید کے جسم سے نکلے گا، شہید کے جسم سے باہر نکلتا ہے، تو قرآن کریم اس خون کے بارے میں، احادیث نبویہ اس خون کے بارے میں ہمیں احترام سکھاتے ہیں. یغسل بدمائہم ویکفر بدمائہم، حدیث پاک میں ہے یہ ان کا غسل انہی کے خون کے ساتھ ہے، ان کا کفن انہی کے خون کے ساتھ ہے. اور ان کا جو خون ہے فرمایا ریح المسک، ان کی خوشبو مشک، عنبر، زعفران، کافور کی کستوری جیسی خوشبو ہوگی قیامت میں. اتنا مقام شہید کو، کوئی وہاں کی خوشبو کے معاملات میں فرق نہیں آئے گا کہ یہ پلیت خون ہے اور یہ اور وہ. جی نہیں، شہید کا جو خون ہے وہ قوم کی زکوٰۃ ہے. یہ علامہ اقبال رحمہ اللہ نے ہمیں اپنے لفظ میں سمجھایا. تو شہید نے اپنے خون سے آپ کو اور میرے تک دین پہنچانے میں رنگ بھرا. چوتھے نمبر پہ اولیاء. کیا مطلب؟ دوستی کا یہ چوتھا معیار وہ لوگ ہیں جن لوگوں نے خون تو پیش نہیں کیا کہ وہ شہید نہ ہو سکے، لیکن انہوں نے اپنے گھر بار کو چھوڑا، انہوں نے اپنے معاملات کو چھوڑا، انہوں نے اپنے آرام کو چھوڑا، انہوں نے اپنی سہولت کو ترک کیا، اور اللہ اللہ کے وہ ڈنکے بجائے کہ نعرہ مستانہ آج پوری دنیا میں ان کی وجہ سے لگ رہا. یہ ہیں دوستی کے چار معیار. اور پھر رب نے فرمایا وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، یہ افعال مدح ہے. حسنہ کا اس دھرتی پر سب سے خوبصورت دوستی انہی کے ساتھ رکھنا چاہو تو رکھ سکتے ہو. اور شیطان سے دشمنی سکھائی. فرمایا اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ،
وہ کھلا دشمن ہے. فاتخذوہ عدوا، تمہیں بھی اس کو دشمن سمجھنا چاہیے. شیطان وہ طاقت ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی. شیطان غیر مرئی طاقت ہے، وہ ہمیں نظر نہیں آتی. اس لیے قرآن کریم کہتے ہیں فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. جب تم لوگ قرآن کریم پڑھنے لگو تو اللہ کی پناہ میں آ جاؤ اس شیطان مردود سے کہ میرے مولا مجھے اپنی پناہ میں لے لے، میرے مولا مجھے اپنی حفاظت میں لے لے، میرے اللہ مجھے اپنی نگرانی اور نگہبانی میں لے لے. شیطان مردود تاکہ مجھے نقصان نہ پہنچائے. علامہ شمس الحق افغانی رحمہ اللہ کی بات نقل کر رہا ہوں، فرماتے ہیں غیر مرئی قوت شیطانی ہے تو اس کے مقابلے میں اللہ سے مدد مانگی، یہ بھی غیر مرئی قوت ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی. خدا شیطان سے نمٹ لے گا، تمہارا معاملہ ایک طرف ہو جائے گا. ہم نے اللہ رب العزت سے پناہ طلب کر لی کہ اللہ ہمیں اپنی پناہ میں لے لو، ہمیں شیطان مردود سے بچا لے. اور شیطان ان الشیطان یجری احدکم مجری الدم، حدیث پاک میں تمہارے شریر میں، تمہارے جسم میں، تمہارے بدن میں، تمہاری جان میں جیسے خون دوڑ رہا ویسے شیطان تمہاری رگوں میں دوڑ رہا. کیا مطلب؟ پاؤں کا خون سر تک یوں فوراً آ رہا، یوں سرکولیشن چل رہی ہے، گھوم رہا ہے یہ خون. تو شیطانی نفسانی خواہشات اور خیالات بھی یوں بندے کے دماغ کو دوڑ رہے ہوتے ہیں، یہ کریں جی، 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 یہ کریں، یوں معاملہ چل رہا ہوتا. یہ شیطانیت ہمارے ساتھ یوں چل رہی. اور شیطان ایسے ایسے دھوکے دیتا کہ وہ ہماری آخرت برباد کرنے کے لیے تگڑا ہو کر بیٹھا ہوتا ہے اور ایسے ایسے کام ہم سے کرواتا ہے تاکہ ہماری آخرت خطرے میں پڑ جائے اور ہماری آخرت کے معاملات ایسے ہو جائیں تاکہ ہم اس کے ساتھ بات ہی نہ کر سکیں کہ معاملہ ہے کیا اور کس حد تک چلنا ہے اور کہاں تک ہمارے معاملے، اور شیطان کہاں تک ہمارے معاملات میں آگے چل کے ہمیں خراب کر رہا ہے. اور میں آپ کے سامنے قرآن کریم پیش کرتا ہوں جس میں رب العزت نے ہمیں شیطان سے بچنے کی بات ارشاد فرمائی. سورۃ فاطر ہے، آیت نمبر 5 ہے، یہ سورۃ نمبر 35 ہے اور آیت نمبر 6 ہے. ان دو آیات میں رب کریم نے ہمیں شیطان سے بچنے کی بات فرمائی. فرمایا یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور. کیا ہے لوگو؟ یقین جانو اللہ کا وعدہ سچا ہے، جو اللہ نے بات کی ہے وہ حق ہے، لہٰذا تمہیں یہ دنیاوی زندگی میں ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے اور نہ اللہ کے معاملے میں شیطان تمہیں دھوکے میں ڈالے. اور یاد رکھنا شیطان بہت بڑا دھوکے باز ہے. ان الشیطان لکم عدو، شیطان آپ کے لیے دشمن ہے. فاتخذوہ عدوا، اسے اپنا دشمن سمجھو. انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، شیطان کی کوشش یہ ہے کہ وہ اپنے ماننے والوں کو اس بات پہ ایگری کر لیتا ہے تاکہ اس کے فالوورز اس کے ساتھ جہنم کا ایندھن بن جائے. یہ ہمیں قرآن کریم بتا رہا ہے. شیطان کی چالیں یہ ہیں، شیطان کے معاملات یہ ہیں، شیطان کا طرز یہ ہے، شیطان کی بود و باش یہ ہے، شیطان کے شب و روز کی محنتیں یہ ہیں کہ وہ یہ کام ہمارے ساتھ کرانا چاہ رہے. اب ایک سوال ہے، جو شیطان یہ ترتیبیں کر رہا ہے اس سے ہم بچیں گے کیسے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہمیں بچائے گی. ہم اللہ رب العزت کی پناہ میں آئیں گے تو اللہ کے پاس پہنچنے کے بعد شیطان کی قوت ہمارے اوپر اثر نہیں کر سکے گی. یہ ترتیب ہے. جب تک یہ معاملہ نہیں ہے اس وقت تک ہم شیطان سے نہیں بچ سکتے. اپنے تئیں، اپنے بھروسے پر پرسنلی معاملات کو بیس بنا کر کے ہم ذاتی طور پہ شیطان سے بچ جائیں گے؟ جی نہیں. شیطان کے پاس بڑے داؤ پیج ہیں، وہ اپنے داؤ لگائے گا، بندہ اس کے داؤ میں پھنس جائے گا. مثلا شیطان کے پاس ایک بہت بڑا داؤ یہ ہے، نورانی داؤ میں داؤ ہے. وہ بندے کو توبہ پہلے تو کرنے نہیں دے گا، پہلے گناہ کرائے گا. جب بندہ گناہ کر لے گا توبہ کا خیال دل میں لانے نہیں دے گا. خیال آئے گا تو بندے کو کہے گا جھٹک دے. کیا توبہ؟ کیوں؟ تجھے تو عادت تو پڑ گئی ہے اس گناہ کی،
گناہ تو نے کرنا ہے، تو توبہ کا فائدہ کیوں گناہ توبہ کر رہا ہے؟ گناہ کی تجھے عادت ہے اور وہ عادت تو نے پورا کرنی ہے۔ مثلا ایک بندے کو بد نظری ہے، عادت پڑ گئی جی میں غلط نظر میں دیکھوں گا، میں نے آنکھ کے چسکے لینے ہیں، وہ ادھر ادھر میں آنکھیں تاڑنے تڑانے کے معاملات پیش نظر ہے، تو یہ بندہ توبہ کرنا چاہے گا، شیطان کہے گا کل تو پھر بد نظری کرے گا، اجی پھر ہی کروں گا، تو آج توبہ کا فائدہ یہ اس کا داؤ ہے، اس چکر میں نہ چلنا۔ کیوں بھائی؟ کل پھر گناہ کرنا ہے، تو اگر کل گناہ ہوگا تو کل پھر توبہ کر لیں گے۔ یہ جو چہرہ ہے ہمارا، ہم صبح گھر سے اٹھ کے بازار جاتے ہیں، گھر سے اٹھ کے اپنے دفتر جاتے ہیں، گھر سے اٹھ کے اپنے کام کاج کے لیے جاتے ہیں، تو چہرہ دھو کے جاتے ہیں۔ کیوں؟ ہم دانت دھو کر جاتے ہیں، کیوں؟ منہ دھو کر جاتے ہیں، کیوں؟ یہ تو دانت بھی میلے ہوں گے، چہرہ بھی میلا ہوگا، منہ بھی میلا ہوگا، مٹی تو پھر بھی پڑنی ہے، گرد و غبار پھر بھی آنا، لہذا دھونے کی ضرورت۔ وہ کہیں گے آج دھو لو، جو پھر چہرے پر گرد و غبار آئے گا پھر دھو لیں گے۔ تو یہ آپ نے چہرے دھونے میں اپنا عقل استعمال کر لیا، تو اپنے نفس کو دھونے میں، اپنے دل کو دھونے میں، اپنے گناہوں کے معاملات دھونے میں آپ اس پہ عمل کیوں نہیں کرتے؟ آج کے گناہوں کی معافی مانگ لیں، اگر شیطان نے کل کرا دیا تو کل پھر معافی مانگ لیں گے، یہ کون سا مسئلہ ہے؟ شیطان کا پہلا داؤ یہ ہے، وہ توبہ کرنے نہیں دے گا، کہے گا پھر تو نے گناہ کرنا ہے۔ بھائی جو پھر کرنا ہے تو کیا ہوگا؟ مجھ سے ایک دوست آج جمعہ نماز کے بعد پوچھ رہے تھے، کہتے ہیں حضرت میں توبہ کر لیتا ہوں، لیکن میرے دل میں تو ہے نا کہ میں نے کل گناہ کرنا ہے، تو گناہ کے ارادے پہ توبہ کرنا جائز ہے؟ میں نے کہا جی دو باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ بات طے ہے کہ جب نیکی کی نیت کرو گے نیکی لکھ لی جائے گی، گناہ کا ارادہ کرو گے گناہ لکھا نہیں جائے گا۔ اور تیرا تو گناہ کا ارادہ بھی نہیں ہے، تیرا تو گناہ کا خدشہ ہے کہ ہو سکتا ہے کل ہو جائے، تو خدشے کے اوپر ہو سکتا ہے نہ ہو، پھر آج تو توبہ کر، یہ بھی شیطانی چال ہے تیرے اوپر۔ کہتے ہیں ہاں بات تو آپ کی ٹھیک ہے۔ تو میں نے کہا ایک بات میں پھر سمجھاتا ہوں تمہیں کہ جی میرے دل میں ہے کل ایسے ہو جائے گا، تو فی الحال جتنا ٹائم ملا نا اس پر معافی مانگ لے، کل والا معاملہ اللہ کے حوالے کر دے۔ اچھا پھر شیطان ایک اور داؤ پیچ چلاتا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے اتنے گناہ ہیں تیرے، اگر بندہ خود کو توبہ پہ تیار کر لے نا تو شیطان توبہ نہیں کرنے دے گا۔ اتنے گناہ ہیں تیرے، یہ ظلم کیا، یہ غیبت کی، یہ بہتان لگایا، یہ بد نظری کی، یہ گالی دی، یہ گانا سنا، یہ جھوٹ بولا ہے، اتنے گناہ۔ ایک لفظ اللہ میری سوری ہے، اللہ میری معافی ہے، اللہ میری توبہ، ایک لفظ کہنے سے معاف ہو جائے گا؟ اتنا جلدی معاف نہیں ہوتا، یعنی اللہ سے نا امید کرتا ہے، اتنا جلدی معاف نہیں ہونا۔ اور بندہ اس بات پہ راضی ہو جاتا ہے کہ واقعی اتنے بڑے گناہ ایک ہی لفظ پہ معاف ہو جائیں گے۔ وہ ہم اپنے معاملات کو دیکھتے ہیں، جیسے کوئی بندہ کسی کی چوری کرے اور اس کو جا کے بتائے بھائی میں نے چوری کی مجھے معاف کر دے، پہلے تو اس نے پکڑ کے تھانے اس کو منہ دکھانا ہے نا وہاں پر، تو کہے گا بندہ معاف نہیں کرتا تو اللہ کیسے کرے گا؟ تو یہ شیطان نے داؤ پیچ جلا لیا اور کہا جی نا 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 نا، اتنی جلدی معاف نہیں ہوتے، او حج کرنے پڑیں گے، پیسے اکٹھے کر حج پہ جانا پھر شاید معاف ہو جائے، عمرے پہ جانا وہ ترتیب میں کھلیں گے، بعد میں کہا امتداد میں لے جاتا ہے، لمبے معاملے میں لے جاتا ہے تاکہ معاملہ کھٹ میں پڑ جائے۔ شیطان کو اس بات کا جواب سمجھاؤ اور اپنا دماغ صاف کر، میرے اللہ نے گناہوں کی معافی کی ترتیب مجھے بتائی ہے۔ رب کریم فرماتے ہیں ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، کہ تم توبہ کرو میں تمہارے سارے گناہ معاف کرنے پہ قادر ہوں۔ میرا اللہ تو کہہ رہا ہے، اور کتنے گناہ ہو جائیں گے؟ تو کہ اتنے 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 اتنے، ذرا دماغ کو کھول، میرے پاک پیغمبر نے حدیث قدسی بیان فرمائی ہے، جامع ترمذی میں موجود ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی۔ اوے آدم کے بیٹے کتنے گناہ کرے گا، اتنے کرے گا، اتنے کرے گا، اتنے کرے گا کہ آسمان کی نوک تک تیرے گناہ پہنچ جائیں گے، اگر اس کی اتنی مقدار بھی ہو گئی فثم استغفرتنی، پھر تیرے دل میں آیا اللہ معاف کر دے، غلطی کی، غفرت لک ولا ابالی، میں سارے معاف کر دوں گا، مجھے کسی کو باز پرس کی فکر نہیں ہے، رب معاف کر دیں گے۔ تو آیا ہمیں بات سمجھانے کے لیے بے ایک لفظ پہ معاف نہیں ہوتے۔ کوئی بندہ معافی مانگ لے
تو شیطان پھر اس پر یہ ڈالتا ہے، تو نے کیسی معافی مانگی؟ ان لفظوں سے معاف ہو جائے گا؟ نفل تو پڑھے نہیں، ان لفظوں سے معاف نہیں ہوتا کہ اس کو معافی پر پریشان کرے۔ 2 لفظ کہنے سے معاف ہو جاتا ہے؟ رو کے دعا مانگتا، تسلی سے دعا مانگتا، خاص ٹائم نکالتا، ابھی وقت نہیں ہے، ابھی نہیں ہے، بعد میں کرنا۔ جی نہیں بھائی، اللہ کو دل کی تڑپ معلوم ہے دل میں کیا ہے۔ ضروری نہیں ہے 2 نفل پڑھو، ضروری نہیں ہے آپ اس کے لیے کوئی لمبے لمبے تسبیحاں اٹھا کر یہ جو ہے نا من کے پہ من کا مارتے رہیں اور پھر جا کر معافی ہوگی۔ جی نہیں، کیفیت دل کی میرا اللہ جانتا ہے۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، رب دلوں کے بھیدوں سے واقف ہے۔ قوم موسیٰ علیہ السلام کا آپ نے واقعہ نہیں سنا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نماز استسقاء کے لیے نکلے ہیں، رب بارش دے دے۔ فرمایا تیری قوم میں ایک بد نصیب ہے، وہ بدبخت یہ ہے، اتنے گناہ گار، اتنی گناہ کر چکا ہے، جب تک وہ تم میں ہے اور موجود ہے بارش نہیں آئے گی، وہ نکال دو یہاں سے۔ موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے اور اعلان کر دیا، مجمع میں ہے کوئی ایسا جس سے اللہ ناراض ہو؟ یوں ہے، یوں ہے، یوں ہے، یوں ہے، وہ نکل جائے یہاں سے۔ اس کی وجہ سے آج ہم سارے تکلیف میں پڑے ہوئے۔ واقعی جو گناہ گار تھا اسے دل میں پتہ تھا کہ اللہ کے ساتھ میری بغاوت چل رہی ہے۔ اس نے وہیں ٹھہرے ٹھہرے کہا کہ مولا مجھے پردہ دری سے آج بچا لے، اللہ مجھے بے پرد نہ کر، اللہ میں معافی مانگتا ہوں، جتنوں کے پیسے کھائیں انہیں لوٹانے کا وعدہ کرتا ہوں، اور جو تیرے غلطیاں کی ہے وہ معافی مانگتا ہوں۔ اگر میں نے آج ایک قدم بھی قوم کے لشکر سے باہر نکالا تو میری نسلوں تک یہ تانے ملیں گے کہ تم اس گناہ گار کی اولاد ہو، تمہارے باپ کی وجہ سے پورے قوم کی بارش حرام ہو گئی تھی، اللہ مجھے بچا لے۔ اس بندے نے ہاتھ باندھے، توبہ کی، معافی مانگی، دل ہی دل میں، ہاتھ جوڑنے کے لیے یوں بھی نہیں کیا تاکہ کوئی دیکھ رہا ہو۔ بارش شروع ہو گئی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام، میرے رب کیا مسئلہ، ابھی تو بندہ کوئی نہ نکلا، کہا وہ میرا یار بن گیا ہے، جس کی وجہ سے روکی تھی اب اسی کی وجہ سے سب پر آ رہی ہے۔ قوم نے کہا موسیٰ علیہ السلام ایک احسان کر دے، اتنا نیک بندہ ہم میں ہے، ذرا اس کی زیارت تو کر لیں۔ یہ بھی اللہ سے اس کی نشانی پوچھو، کہا میرے مولا یہ لوگ مانگتے ہیں، ہم اس کی زیارت کرنا چاہتے ہیں، ان لوگوں کی ڈیمانڈ ہے، ان لوگوں کی چاہت ہے، خواہش ہے۔ رب نے فرمایا آج میں نے اس کا نام بتا دیا، اس کی شکل بتا دی، جب میرا دشمن تھا میں نے اس کے پردے کو نہیں پھاڑا، آج تو میرا دوست بن چکا۔ اب بتاؤ اس نے کون سی ہاتھ اٹھائے تھے، کون سے گڑ گڑانے کے لیے سجدہ ریز ہوا تھا، کس معاملات پہ 2 رکعت نماز نفل صلاۃ التوبہ کے پڑھے تھے، اس کو سیدھا کیا تھا، اس کو، یہ دل کو سیدھا کیا تھا۔ اس لیے کہتے ہیں 1000 رگڑے کھا کے بنتا ہے دل، اس کو سیدھا کر لیا تھا اس نے۔ تو شیطان کے اس داؤ پیچ کو بھی ہوا میں اڑا دیں کہ یہ کوئی بات ہے، ایک لفظ سے معاف نہیں ہوتا، کیوں نہیں ہوتا؟ یہ کوئی تو نے معاف کرنا ہے، یہ کوئی انسانیت کے معاملات ہیں، یہ میرے رب کا مسئلہ ہے جو ماؤں سے بڑھ کے پیار کرنے والا ہے۔ اچھا پھر ایک شیطان کا داؤ پیچ اور بھی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ بڑے عجیب طریقے سے شیطان کرتا ہے، یار ابھی تو جوان ہے، ابھی تو تیری جوانی چل رہی ہے، تو بوڑھا تھوڑی ہے، تیرے بال سفید تھوڑی ہیں، تو معافیوں پہ آ گیا، مرنے سے پہلے معافی مانگ لیں گے، مرنے سے پہلے توبہ کر لیں گے، ابھی تو موت نہیں آ رہی، ابھی کون سی آ رہی ہے، ابھی تو ماشاءاللہ ہم جوان ہیں، ابھی تو ہم ٹھیک ہیں، ابھی تو معاملہ ہمارا صحیح ہے، ابھی تو ہماری آنکھوں میں بینائی ہے، کان میں سنوائی ہے، ہاتھ میں کوئی لرزہ نہیں آیا، ہمارے ہاتھ میں بڑی طاقت ہے، ابھی تو ہم ٹھیک ہیں۔ بھائی یہ بھی شیطان کی بہت بڑی چال اور بہت بڑا داؤ ہے، جس پیج میں اس نے آپ کو پھنسا لیا۔ کیوں؟ کس نے کب مرنا ہے یہ ہم لکھوا کے لائے ہیں؟ کسے کب موت آئے گی ہمیں معلوم ہے؟ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کہاں مرنا ہے، کب مرنا ہے، کسی کو کوئی نہیں پتا کیا ہوگا، ہم کہاں ہیں، کس معاملات تک پہنچے ہیں۔ کچھ بندے نے غور کیا، کچھ دیکھا، دادا گھر میں بیٹھا ہوتا ہے، پوتے کا جنازہ جا رہا ہوتا ہے، باپ گھر میں ہوتے ہیں، بیٹے کا جنازہ جا رہا ہوتا ہے۔ اللہ نے آنے کی ترتیب رکھی ہے، دادا باپ بیٹا پوتا لکڑ پوتا سکڑ پوتا یوں آئیں گے، جانے کی ترتیب تھوڑی رکھی ہے، اس پہ کوئی عمر کی بات ہے، کوئی بیماری کی بات ہے۔ ہم اپنے چھوٹی عمر کے زمانے میں بچپن میں سنا کرتے تھے دل کا دورہ اسے پڑتا ہے جو بوڑھا ہوتا ہے، 40 50 60 60 سال سے اوپر جا کر ہارٹ اٹیک ہوتا ہے،
परसों की बात है, मेरे एक जानने वाले को हार्ट अटैक हुआ, उसकी कुल उम्र 22 साल है। 22 साल हजरत, 22 साल हार्ट अटैक हो। 2 माह की बच्ची का वालिद, अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमाए। आप मुझे बताइए, किसने कहा मैंने आने की तरतीब लिखवा ली? किसने कहा मैं कहाँ तक पहुँच गया? भाई इस तरह के मामलात नहीं है जो आप समझें, ये बात ज़हन में रखें। अल्लाह की तरफ से हम लिखवा के नहीं लाए हम कितना अर्सा जिंदा रहेंगे। तो शैतान हमारी चालों में क्यों आ गया ये मामलात डालते हुए कि जनाब अबन ना तुमने यूं किया यूं किया यूं किया? यूं नहीं है भाई, ये तरतीब नहीं है। अभी वक्त नहीं है माफ़ी मांगने का, अभी वक्त नहीं है तौबा करने का। ये शैतान ने अपने चालों में हमें फंसा रखा है, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, अगर हमें नहीं पता कब मरना है तो फिर तो हमें ज़्यादा आखिरत का खौफ रखना चाहिए, वो हमें है ही नहीं। बोर्डिंग कार्ड इशू हो चुका है, जस्ट फ्लाइट का इंतज़ार है कब आनी और हमने चल बसना है। हमारे उलमाए कराम मिसाल देते हैं समझाने के लिए कि नमाज जनाजा में अजान भी नहीं है, इकामत भी नहीं है। कहते हैं क्यों नहीं है? इसकी कई जवाबात वो देते हैं, मैं आपको वो जवाब समझाता हूँ जो आपके दिमाग के मुताबिक हो। कहते हैं नमाज जनाजा ऐसी नमाज है, इसकी अजान और इकामत नहीं है। क्यों? कि अजान और इकामत पहले हो चुकी है। जी पहले कब हुई? कि जब बंदा पैदा हुआ ना, दाएं कान में अजान बाएं कान में इकामत हो चुकी है। अब सिर्फ अल्लाह अकबर जितना टाइम बाकी है ये बंदे को बताया जा रहा है, तेरी अजान इकामत हो गई, थोड़ा वक्त लेकर तो आया, दुनिया में चंद वक्त लेकर आया। तो मेरे दोस्तों आप खुद अंदाज़ा लगाएं और हम अंदाज़ा लगाएं हम किस नाज पर पहुँचे हुए हैं, हमारा मामला कहाँ तक है। और शैतान हमें लंबी करके ज़िंदगी दिखा रहा है। तो कुरान कहता है फत्तख़िज़ूहु अदुव्वा, इसे दुश्मन समझो, इसकी चालों में ना हो, और उसे बताओ नहीं हम अभी तौबा करेंगे। ये कोई बात है? भाई तौबा करनी है तो आज ही कर, तौबा में देर क्यों कर रहे हैं? गुनाह करना इतना जुर्म नहीं है जितना तौबा में ताख़ीर करना जुर्म है। मिसाल दूं इसकी समझाने की। आप घर में से कपड़े साफ पहन के बाहर निकलते हैं, बाहर कपड़े ख़राब हो गए हैं, गर्दो गुबार पड़ा है, कपड़े मैल कुचैले हो गए हैं, तो कपड़े मैला होना इतना जुर्म नहीं है जितने मैले कपड़ों पर इसरार करके पहने रहना जुर्म है। तो भाई गुनाह हो गया, अब तौबा में देर क्यों कर रहे हो? तौबा सफाई है, पाक कर लें अपने आप को। और एक बात मैं मज़ीद समझाऊं, कुछ लोग एक गलतफहमी में मुब्तला है। वो बैत कर लेंगे, वजीफ़ा पूछ लेंगे, बात पूछ लेंगे, दीनी ताल्लुक़ बनाएंगे हमसे, कहेंगे शेख एक बात बता दे, ऐसा वजीफ़ा बता दें कि हमसे गुनाह ना हो। वो ये समझते हैं कि मौलवियों ने कोई छुपे हुए वजीफ़े अपनी जेब में छुपाए हुए हैं और उन्होंने अपने पास रखे हुए अवाम को नहीं बताते। वो छुपे हुए वजीफ़े मौलवी खुद पढ़ते हैं ताकि गुनाह ना हो, अवाम को नहीं बताते। वो कोई ख़ास वजीफ़ा हमें बता दें। भाई हमारे पास ऐसा कोई वजीफ़ा नहीं, कोई छुपे हुआ कोई हिडन वजीफ़ा हमारे पास नहीं है जो वजीफ़ा हम आपको यूँ दे दें और ऑटोमेटिकली आप अपने दिमाग में फ़िट करें और आपसे गुनाह ना हो। भाई वो दो ही काम है जिससे गुनाह नहीं होते, या वो फ़रिश्तों की ज़ात है या वो अम्बिया की ज़ात है। न नबी से गुनाह होता है ना फ़रिश्ते से होता है। ला यासून अल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युअमरून, फ़रिश्ते से कोई गुनाह नहीं है, वो अल्लाह का कहना मानने वाला है। वकज़ालिक लिनस्रिफ़ अन्हु अस्सूअ वल फ़हशा, नबी से कोई गलती और कोई गुनाह मुमकिन नहीं है, नबी गुनाहों से मासूम है। बाकी उम्मत से गुनाह होंगे, माफ़ी होगी, ख़ता होगी, फ़ौरन तौबा होगी, गलती होगी, अल्लाह पाक से माफ़ी मांग लेंगे, बात ख़त्म हो जाएगी। हमसे गुनाह हो जाएगा, शैतान करवाएगा। हो सकता है बैठे बैठे बदनज़री कर ले, कोई झूठ बोल ले, फितरत इंसानी से मगलूब हो के कोई गलती कर बैठे, कोई ठप्पा थोड़ी लगा हुआ है कि इससे खुदा नहीं होगी। तो भाई जब हो जाएगी तो तौबा भी कर लेंगे ना, तौबा करने में क्या मसला है? शैतान के इस दाव पेज में ना आना। और शैतान एक चाल और चलता है, वो कहता है शैतान अब तेरी तौबा का फ़ायदा कोई नहीं है। वो तौबा पे शक डालता है, और जी क्यों फ़ायदा नहीं है? ये गुनाह तो तूने 3 बार पहले किया, फिर 3 बार तौबा की, तोड़ दी, अब दूसरी तीसरी चौथी बार तौबा कर रहा है, बार बार तुझे तौबा से माफ़ी मिलेगी? नहीं मिलती, नहीं मिलती। यानी शैतान ये दिमाग में डालता है
کہ ایک گناہ ہوا، توبہ ہوئی، اب توبہ ٹوٹی، پھر معافی کس منہ سے مانگے گا؟ کہتے ہیں نا کعبے کس منہ سے جاؤ گے، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ ہم نے کہا اسی منہ سے جائیں گے غالب، کعبہ پکڑ پکڑ کے ان کے در ان کو منائیں گے۔ یہ کوئی بات ہے؟ کس منہ سے جائیں گے؟ یہی منہ سے جائیں گے بھائی۔ ہم کوئی بنی اسرائیلی ہیں کہ جس ہاتھ سے گناہ ہو جائے اس ہاتھ کو کاٹ دو؟ ہمارے پاک پیغمبر نے ہمیں بتایا معافی مانگو، رب معاف کر دے گا۔ کعبے کس منہ سے جاؤ گے والی بات کہہ کر آپ ہمیں مایوس کر رہے ہیں؟ اسی منہ سے جائیں گے بھائی، اسی منہ سے جائیں گے۔ یہ کیا مطلب ہے؟ جس منہ سے گناہ کیا اس منہ سے کلمہ نہیں پڑھیں گے؟ جس منہ سے جھوٹ بولا اس منہ سے سچ بول کے معافی نہیں مانگیں گے؟ تو جس جسم سے غلطی ہوئی یہی جسم اللہ کے خدمت میں، اللہ کے رحمت میں، اللہ کے دربار میں پیش کر کے معافی مانگیں گے؟ تو یہ مایوسی کی باتیں نہ کریں۔ شیطان یہ بندے کے دماغ میں ڈالتا ہے اب تجھے معافی نہیں ملے گی۔ کیوں؟ میں مثال دے رہا ہوں، کانچ کا گلاس ہے، یہ میں ایک گھر میں بیٹھا ہوں، مثال ہے، اور مجھے انہوں نے پانی کا گلاس دیا، میں نے ایک دو بار ان کو توڑ دیا، تو جب تیسری بار توڑوں گا تو لوگ کہیں گے جی مول صاحب تھوڑا تو گزارا کرو۔ ہاں، ایک بندے کو میں نے گالی دے دی ہے، اس نے معاف کر دیا، میں یہ معافی مانگنے پہ اگلی بار پھر دوں گا، کہے گا پھر بھی تو نے معافی مانگی تھی نا، پہلے بھی یاد ہے؟ تو بھائی یہ تانا زنی انسانوں کا کام ہے۔ رب کے ہاں گر 100 بار توبہ شکستی بازا، 100 بار بھی تیری توبہ ٹوٹی ہے تو آئے گا، اللہ پہلے کی طرح سچے دل پر معافی دے گا، تمہیں پچھلے گناہ کا تانا نہیں دے گا۔ اللہ کا معاملہ اور ہے۔ آپ نے بندوں پہ قیاس کر لیے؟ ہمارے ہاں یہ معاملات ہیں۔ مثنوی میں حضرت علامہ روم رحمہ اللہ میں یہی فرماتے ہیں، فرمایا گر 100 بار توبہ شکستی بازا، 100 بار بھی توبہ ٹوٹ چکی ہے تو دربار یہی ہے دوبارہ معافی مانگنے کا، 100 بارہ معافی مانگنے کا، پھر معافی مانگنے کا، کوئی اور دربار نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ والے کے ساتھ ایک گناہگار طواف کر رہا تھا اور یہ کہتا ہے لبیک اللہ حاضر ہوں، اور اوپر سے آواز آتی تیری حاضری قبول نہیں ہے۔ یہ وہ گناہگار خود سنتا تھا، پتہ نہیں باقی کوئی سنے نہ سنے، یہ اللہ والے پہ کھل گیا، اس نے سن لیا، اور اس نے اس کو 2 3 4 بار یوں دیکھ کر پھر کے مڑ کے دیکھا، انہوں نے کہا کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ آواز جو میں سن رہا ہوں تو بھی سن رہا ہے؟ انہوں نے کہا اتنے سال سے سن رہا ہوں، جب بھی آتا ہوں کعبے مجھے یہی جواب آتا ہے۔ انہوں نے کہا خدا کے بندے کیا غضب کرتے ہو، اللہ کی طرف سے آواز آ رہی ہے تیری حاضری قبول نہیں، تو نکل جا۔ تو اس گناہگار نے اس اللہ والے کے ہاتھ تھامے اور کہا اللہ کے ولی تو نے تو بہت جلدی فیصلہ کر لیا، چلو مجھے وہ در بتا جو ادھر سے نکل کے اس در پہ جا کے اپنے سر کو ٹیکوں، مجھے وہ در بتا جس در پہ جا کے معافی مانگوں، میں چلا جاؤں گا اس در پہ۔ میں تو اس در کو ہر جگہ کا حرف آخر سمجھتا ہوں، کیونکہ اس در پہ سر جھکاؤں تو در در کی لعنت سے اللہ بچا لے گا، اس در پہ سر جھکاؤں تو در در کی ذلت سے رب بچا لے گا۔ کہتے ہوئے بات کر کے چلا تو اب وہ لبیک کہے تو اوپر سے ناراضگی کی آواز نہ آئے، اندازہ لگا۔ تو بھائی یہ باتیں کہاں سے آ گئیں کہ جو پہلے گناہ کیا تھا پھر کر رہے؟ جب ہم مخلوق ہیں اللہ خالق ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ رات کو تم گناہ کرتے اور صبح معافی مانگتے ہو تو تمہارا رب تمہیں معاف کر دیتا ہے۔ تو کہا ہم معافی مانگیں گے معاف ہو جائے گا، کسی کا حق کھایا تو تلافی کریں گے، معافی گناہ کی ہوتی ہے، تلافی دوسری خطا کی ہوتی ہے کہ کسی کا مال کا اس کو واپس کر دیں گے، تو معافی تلافی سے بات فائنل ہو جائے گی۔ یہ شیطان کے داؤ پیج ہوتے ہیں، جو اس طرح شیطان اپنے داؤ پیج چلاتے ہیں، تو ہمیں شیطان کے داؤ پیج سے بچنا چاہیے۔ دشمنی کے معاملے میں رب نے ہمیں سمجھا دیا، انبیاء، اولیاء، شہداء اور صحابہ اس سے تعلقات میں دوستی رکھیں، اللہ نے ہمیں یہ بتا دیا۔ تو دوستی اور دشمنی کے معیار کو سامنے رکھ کر اس معاملے کو آگے لے کر چلیں۔ اللہ آپ کو اور ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے، دین اسلام پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، شریعت اسلامیہ پر مضبوط اور کاربند فرمائے، اور شریعت اسلامیہ پہ عمل کرنے والا بنائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کہتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ امام جعفر صادق کے مقلد تھے، پھر ہم امام جعفر صادق کو کیوں نہیں مانتے؟ آپ کو کس نے کہا امام ابو حنیفہ ان کے مقلد تھے؟ کوئی ثبوت ہے، کوئی حوالہ ہے، کوئی پروف ہے، کوئی دلیل ہے، یا ایسے دھیکواں کھاتا ہے؟ کہیں سے کوئی ثابت نہیں ہے ایسی بات ہے۔ کسی کا شاگرد ہونا اور ہے اور اس کا مقلد ہونا اور ہے۔
پاک قطر تکافل کے بارے میں مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب نے اس کو جائز قرار دیا ہے۔ جی ہاں، مفتی صاحب نے اس کو جائز قرار دیا ہے۔ آپ کو حضرت مفتی صاحب کی تحقیق سے اتفاق ہے تو آپ کر لیں، اور نہیں اتفاق تو مفتی صاحب کے خلاف بول کے آپ اپنی عاقبت خراب نہ کریں، دلیل سے بات کریں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کے بیانات سننے کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ بھائی ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب جو ڈاکٹر ہیں نا، وہ ان کی اگر آپ نے بات سننی ہے تو ہندوؤں کے مقابلے میں ان کو بڑے مسئلے یاد ہیں، ریگ ود ریگ، پتہ نہیں یہ اس طرح رگ وید اور یہ وید اور یہ اس طرح پوتھی اور گرنتھ، اور یہ عیسائیوں کے مقابلے میں انہیں پتہ ہے۔ وہ کوئی باتوں میں استفادہ لے لیں تو لے لیں، باقی وہ نہ عالم ہے، نہ حافظ ہے، نہ قاری ہے، نہ مفتی ہے، نہ محدث ہے، اور نہ دین اسلام کا وہ جاننے والا ہے، یاد رکھیں۔ بلکہ اس کا نظریہ پیغمبر کے کسی صحابی کے کسی فتوے کو ماننے کا نہیں ہے۔ آپ ذاکر نائک کے اگر عاشق ہیں تو آپ ذاکر نائک کا ایک بیان مجھے دکھا دیں جس میں یہ بات کرے کہ یہ بات پیغمبر کے صحابہ نے ہمیں دی ہے، ہم صحابہ کی وجہ سے مانتے ہیں، آپ لے آئیے، میں آپ کے ہاتھ چوم لوں گا۔ اس کا نظریہ پیغمبر کے صحابہ کو ماننے کا نہیں ہے، خلفائے راشدین کے فیصلے کو ماننے کا نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ مجھے کوئی ذاکر نائک سے لینا دینا نہیں ہے، نہ اس نے کوئی میری زمین پر قبضہ کیا ہے، لیکن میں جو بات کرتا ہوں کھلی کھلی کرتا ہوں۔ ہمارے کچھ مولویوں کو بے وقوفی کا پتہ نہیں بخار چڑھا ہوا ہے جو ذاکر نائک کی تائیدیں کرتے پھرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں اپنے کام کیا کرو، ذاکر نائک کو جو جانتا ہے اس سے پوچھا کر۔ مجھے اس دن ایک کسی مولوی کی انہوں نے تقریر سنائی، وہ کراچی کے مولوی صاحب لگے بیٹھے ہوئے تھے، جی ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب آج کل بہت اچھے ہو گئے ہیں۔ میں نے کہا دبے لفظوں میں آپ نے مان لیا کہ پہلے اچھے نہیں تھے، تو جو حضرت عمر کے خلاف اس نے کمنٹس پاس کیے تھے کہ ہم عمر کے فتوے کو چیک کریں گے، قرآن کے مطابق ہوگا تو لیں گے ورنہ نہیں لیں گے، تو مفتی صاحب آپ نے اس سے توبہ طیب ہونے کی بات کی ہے؟ آپ کو ذاکر نائک کا وکیل بننے کا بڑا شوق ہے؟ اتنے بندے اس کے ہاتھ پہ مسلمان ہوئے، ٹھیک ہے جتنے مسلمان ہوئے، لیکن اس کا نظریہ صحابہ کرام کے حق میں بہتر نہیں ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں ذاکر نائک کے ماننے والوں کے عقل کو پتہ نہیں ہو کیا گیا دنیا میں۔ آیت نمبر بتاتا ہے، جی آیت نمبر بتاتا ہے، آیت نہیں پڑھتا، 3 آیتیں بھی آج تک اس نے نہیں پڑھی قرآن پاک پڑھنے کا، تو اس کا عالم یہ ہے۔ تو اس لیے ذاکر نائک کے بارے میں آپ نے جو پڑھنا ہے تو وید رگ وید اس کے بارے میں پڑھتے رہے، سنتے رہے، لیکن دین اسلام کا مسئلہ وہ بتائے گا تو علماء سے چیک کر کے آپ کو لینا ہوگا، ایسے آپ اس پر عمل پیرا نہیں ہوں گے۔ مفتی صاحب مؤدبانہ گزارش ہے، آپ کہاں درس دیتے ہو؟ ادارت النعمان، مسجد کریمیہ، گلی قریشیاں والی، مسلم بازار۔ ووٹ ڈالنے یا اس سے پہلے وعدہ کرنے، گلی کا انتظام کرنے، ووٹ دینا نہ دینا، خرید و فروخت کرنا کیسا ہے؟ ووٹ نظریے کی بنیاد پہ دیتے ہیں، گلی کی نالی کی بنیاد پہ نہیں دیتے۔ نظریہ، ذہنیت اگر اس کی ٹھیک ہے تو آپ دے دیں ووٹ، باقی پیسے لے کر دینا لینا تو اس کا معنی ہے پہلے ٹپے ریت نکلی کھڑوتی ہے، اس کا معنی ہے پہلی دفعہ اس نے کوئی ریت نکال کے دے دیا اور 2 نمبری کی شروع ہو گئی ہے، تو پیسے سے کوئی خریدنا دینا نہیں ہوتا۔ نظریے کے معاملات کو دیکھیں۔ 360 ایپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ میں تو اسے استعمال نہیں کرتا بھائی، میں نے تو اس کی 2-4 چیزوں کو دیکھا ہے، اس میں اس پر اتفاق نہیں ہے مجھے، تو اس لیے میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ آج کل اسلامی کارٹون، ڈرامے، اس طرح کے واقعاتی انبیاء کی شکل اور کردار دکھائے جاتے، اس بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ ہمارے مفتیان کرام کے دارالفتاح کا فتویٰ ہے، اگر اس طرح کے ویڈیوز کسی نے دین سمجھ کے دیکھنا شروع کر دی، وہ اپنے نکاح کی خیر منائے۔ آپ انبیاء کرام کے یوں اسکیچ بنا بنا کے دکھاتے پھرے اور کہیں ایسے ہمیں دین سمجھ آتے ہیں، سبحان اللہ، یہ تمہیں بات سوجی ہے۔ مفتی صاحب ڈاکٹر اسرار صاحب کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ ان کے مطالعے اور علم کے مطابق تفسیر۔ ڈاکٹر اسرار صاحب بزرگ تھے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، انہوں نے ایک اچھا کام کیا ہے، تجدیدی کام کیا ہے، تحریکی کام کیا ہے، لیکن ان کے عقائد میں چند عقیدوں پر، چند مسائل پر ہمارے علماء دیوبند کو تحفظات تھے، انہوں نے اس پر رد کیا۔ حضرت مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمہ اللہ نے تجدد پسندوں کا افکار لکھ کر ان پر رد کیا۔ ڈاکٹر مفتی عبدالواحد صاحب لاہور والے رحمہ اللہ، انہوں نے ڈاکٹر اسرار کے نظریات پر مستقل ایک کتاب لکھی ہے، تو آپ اس کو دیکھے بغیر عمل نہ کریں، اس لیے تھوڑا دیکھتے رہیں تو پھر معاملہ۔ آپ اپنوں کو کیوں نہیں پڑھتے؟ غیروں کو پڑھنے کی آپ کو لت پڑی ہوئی ہے۔ آپ کے مطالعے اور علم کے مطابق کون سی تفسیر زیادہ بہتر ہے؟ آپ معارف القرآن رکھ لیں، مولانا مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ کی ہے، آپ عرف آخر ہے اس کو رکھ لیں،
ترجمے میں آپ حضرت مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم کا آسان ترجمہ قرآن اپنے پاس رکھ لیں، یا آپ کے پاس ہونی چاہیے، مختصر رکھ لیں، تفسیر عثمانی رکھ لیں، تو اس تفسیر سے آپ علماء کی زیر نگرانی فوائد حاصل کر سکتے ہیں، اپنے تئیں آپ بیٹھ کے اس پہ عمل کرنا شروع نہ کر دینا۔ بلدیاتی انتخاب میں کوئی اہل زنا ہو، کوئی اہل دنیا ہو، کوئی اس طرح ووٹ دینا کیسا ہے؟ بات دوسری یہ ہے کہ استعمال والے ووٹ کے پیچھے جماعت کو دیکھنا پڑے گا، یا اس کی مثال قرون اولیٰ سے؟ قرون اولیٰ سے مثال کیسے ساتھی لوگ ہیں؟ بھائی یہ جو بلدیاتی معاملات کا جو آپ پوچھ رہے ہیں نا، آپ فرد کو نہ دیکھیں، اس کی نظریے کو دیکھیں۔ وہ اتنا اچھا ہے کہ امام بن سکتا ہے، وہ اتنا برا ہے کہ امام بھی نہیں بن سکتا، اس بات کی بات نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ وہ ٹھہرا کن کے ساتھ ہے، اہل حق کے ساتھ ٹھہرا ہے یا غیر کے ساتھ ٹھہرا ہے، یہ دیکھیں کس نظریے کے ساتھ ٹھہرا ہے۔ آپ اس کی داڑھی لمبی اور چھوٹی کے چکر میں پڑ گئے، اس کی شلوار ٹخنوں سے اوپر سے نیچے، بابا آپ نے اسے ووٹ دینا ہے، امام مسجد نہیں بنانا۔ امام مسجد ہوگی تو پھر بات، امام مسجد کی سیٹ ہوگی تو پھر بات اور ہے، اور ووٹ والا معاملہ ہے تو اس کے نظریے کو دیکھیں، اس کا ساتھ کن کا ہے، وہ کن کے ساتھ ٹھہرا ہے، کس نظریے کو وہ سپورٹ کر رہا ہے، کس تہذیب کا وہ حمایتی ہے، یہ دیکھیں۔ وہ نمازی ہو، 100% روزے دار ہو، حاجی ہو، قاضی ہو، صوم و صلاۃ کا پابند ہو، مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، میں یہ دیکھوں گا یہ کن کا سپورٹر ہے، ان کی تائید کن کے ساتھ ہے۔ آج جسے میں ووٹ دے رہا ہوں کل یہ ووٹ کہاں استعمال ہوگا، تو یہ تو دیکھیں نا، ایسے ہی آپ نے دیکھیں۔ باقی قرون اولیٰ میں اس کی کوئی مثال نہیں ہے بھائی، یہ قرون اولیٰ والا معاملہ نہیں ہے، یہ یہاں کے معاملات ہیں، اس کو آپ شریعت والے ووٹ نہ سمجھیں کہ یہ دین والا ووٹ ہے۔ ہم اس کو ووٹ اسی لیے کہتے ہیں کہ اب یہ ووٹ نہ دینا تو آپ اپنے ووٹ کی طاقت ضائع کر دیں، تو آپ نے اگرچہ بروں کو نہیں دیا لیکن اچھے جو لوگ جو صحیح نظریے کے ساتھ ٹھہرے ہوئے ان کا بھی تو تعاون آپ نے نہیں کیا نا، تو اس کی باز پرس تو ہونی ہے، یہ بات ہے۔ باقی یہ نہیں ہے کہ قرآن کا حکم ہے اور حضور کے فرمان کا حکم ہے۔ لباس کس طرح سلوانا چاہیے؟ سنت کے مطابق سلوانا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور سنت کے مطابق کیسے ہے؟ جیسے اہل حق کا سنت کے مطابق لباس ہے، آپ دیکھ لیجئے، یہ سنت کے مطابق لباس ہے، اس طرح سلوانا چاہیے۔ دوسرے لفظوں میں بتاؤں، جس طرح کا لباس آپ اپنے امام مسجد کے لیے پسند کرتے ہیں نا، ویسا لباس اپنے لیے سلوانا چاہیے۔ اب سمجھ آ گیا؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا امام صاحب پینٹ شرٹ پہن کے نماز پڑھائے تو اپنے لیے بھی وہی سلوا لو، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے امام صاحب صحیح طور پہ جیسے آپ چاہتے ہیں اس طرح کا لباس ہو تو بہت اچھا ہے۔ میرے ایک جاننے والے تھے، وہ داڑھی مونڈتے تھے اور پینٹ شرٹ پہنتے تھے، مجھے کئی بار کسی نے کبھی اس کو سمجھاؤ، میں نے نہیں سمجھایا، مجھے پتہ ہے ماننے والا نہیں ہے۔ ایک دن اس نے خود پوچھا تو میں نے بتایا، مجھے کہنے لگے حضرت یہ مجھے کہتے ہیں داڑھی رکھ لو، پینٹ چھوڑ دو۔ میں نے کہا مجھ سے آپ کا کیسا تعلق ہے؟ کہتے بہت پیار کا تعلق ہے۔ میں نے کہا اگر میں داڑھی کٹا لوں اور پینٹ شرٹ پہن لوں آپ مجھ سے ملو گے؟ تو ملوں گا تو صحیح لیکن دل دکھے گا، یہ ٹھیک نہیں کیا ہمارے استاد صاحب نے۔ تو میں نے کہا جو میرے لیے تجھے پسند نہیں ہے کہ مجھے برا لگے گا، وہ تو اپنے لیے کیوں پسند کر رہا ہے کہ تجھے اچھا لگے گا؟ تو نے بھی اللہ کو انہی 3 فرشتوں کے ذریعے 3 جواب دینے ہیں جو میں نے دینے ہیں، جو قبر آپ کی ہے وہ میری ہے، اس طرح کے معاملہ تو ایک ہے، تو لہٰذا ٹھیک لباس سلوا لینا، تو صحیح لباس ہونا چاہیے۔ میں بہت حیران ہوں، یقین مانیے، ایک خاتون کے اس دن میں نے کمنٹس پڑھے، ایک اخبار میں چھپے ہوئے تھے کہ قمیض وہ پہنتا ہے جو اپنے پیٹ کو چھپانا چاہتا ہے، اور پینٹ شرٹ وہ پہنتا ہے جو اپنے پیٹ اس کا نہیں ہوتا، وہ صحیح ہوتا ہے۔ میں نے کہا شرٹ کی حد تک تو بات ٹھیک ہے، ورنہ پینٹ پہ ایک کمنٹ میں بھی کروں گا، پھر کیا چھپانا اور کیا دکھانے کے معاملات میں پھر تجھے برداشت کرنا پڑے گا۔ پتہ نہیں کیا سے کیا یہ عورتیں بات کر لیتی ہیں، تھوڑا گزارا کر کے بھائی ایکسلیٹر پریدا، ہاں تھوڑا گزارا کر کے آپ بات کریں، جو بات آپ کریں گے پھر آپ کو جواب بھی اس طرح کا آئے گا، پھر اسے آپ برداشت کریں، پھر یہ نہ کہیں مولوی صاحب پرسنل ہو گئے ہیں، پھر پرسنل کی بات نہیں ہے، پھر پرس کی بات بھی ہوگی اور پرسنل کی بات بھی ہوگی۔ ایک موٹر سائیکل مستری اپنی پوری مزدوری لے لیتا ہے، خراب سامان ہوتا ہے، لوہے کا ہے، وہ بھی اپنے پاس رکھ لیتا ہے، تو صاحب سے سوال ہے کہ یہ جائز ہے؟ بھئی خراب سامان وہ اپنے پاس رکھ لیتا ہے، نیا سامان آپ کو ڈال کے دیتا ہے، خراب سامان کا خراب جتنا رقم کا معاملہ طے کرتا ہے کہ بھئی نئے سامان ہے 3000 کا، خراب والا مجھے دو گے تو نیا آپ کو 1500 کا دوں گا، 1500 اس کا پڑ گیا، پھر تو جائز ہے۔ نہیں تو وہ کہتے تیرے کسی کام کا نہیں ہے، کسی کام میں اپنے پاس رکھتا ہوں، تو پھر مالک کی اجازت ضروری ہے، مالک اجازت دے گا تو رکھ سکے گا، ورنہ ایسے درزی بھی اگر ایک اتنا سا ٹکڑا کپڑے کا رکھ لے، یہ بھی قیامت میں اس کی جنت جانے میں آڑ بن سکتا ہے۔
یہ ذہن میں رکھنا. اس طرح کی مال کسی کا قبضہ نہ کریں. کسی کا مال آپ نے لینا ہے تو اس کے طیب قلب سے لیجئے, اس کی دلی اجازت سے لیجئے, ورنہ آپ کے لیے اس طرح کے معاملات جائز نہیں ہیں. میں تو ان درزیوں کو سمجھاتا ہوں کہ جو سوٹ سیتے ہیں نا, کہ کسی کا اتنا سا ٹکڑا بچے نا, وہ کسی کے کام کا ہے یا نہیں ہے, وہ بھی اس کو شاپر میں رکھ کے واپس کر دو. ہمارے شاگرد ہیں بھائی فضل الرحمان, بہت اچھا سوٹ سیتے ہیں ماشاءاللہ, میرے بھی سوٹ وہی سیتے ہیں. تو وہ چھوٹا سا کپڑا ہو یا بڑا کپڑا ہو, وہ واپس رکھ کے دیتے ہیں ہر بندے کو. اس کے دو فائدے ہیں, ایک تو آپ دیانتدار بن رہے ہو, اور دوسرا آپ کے دل میں لالچ ختم ہو جائے گا. یہ تھوڑا ہے سب کے کپڑے توڑ کے. میں ایک گھر گیا, وہاں دعوت تھی ہماری. یقین مانیے میں جب باہر نکلا نا, میں نے ان کے برآمدے میں دیکھا ایک پیٹی بڑی سی پڑی ہوئی تھی, بڑا سا وہ پیٹی جس میں لوگ سامان رکھتے ہیں. اس کے اوپر اس طرح کور ڈالا ہوا تھا, اور مختلف رنگ تھے, کو پیلا, نیلا, سبز, سیاہ, سفید, سرخ, چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کاٹ کے. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہماری بہن جی ہیں, وہ درزانی صاحبہ ہیں, اور چھوٹے چھوٹے کپڑے بچ جاتے ہیں, کاٹ کے اس نے یہاں کا بنا لیا. میں نے کہا کپڑے اتنے اس نے کہاں سے لیے؟ کہتے یہ لوگوں کے بچ جاتے ہیں. میں نے کہا ان سے پوچھا ہے؟ تو یہ کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ میں نے کہا جو تم نے مجھے کھانا کھلایا, اگر پیسے اس درزانی صاحبہ نے دیے ہیں تو مجھ سے پیسے واپس لے لو. یہ حرام کیا آپ نے ہمیں دعوت کھلائی ہے, حلال کی نہیں کھلائی. لوگوں کے پیسے چوری کر کے اس کے کپڑے آپ اپنے گھر کے بنا لیتے. کہتے ان نے اجازت دی ہے. تو میں نے کہا پھر کہو ہم نے پوچھا, پھر تو ٹھیک ہے, اور اگر اجازت نہیں ہے تو اے چھوٹے چھوٹے کپڑے انل تو سب پوری لیر بڑھا کے بیٹھے ہوئے. بھائی یوں نہیں بن سکتا. کچھ بھی ہو, ایک ذرہ بھی ہو نا, اس بارے میں آپ کو پوچھ کے چلنا ہوگا. مفتی صاحب, مکمل وسیلے کا قائل, آپ کس حد تک وسیلے کے قائل ہیں تفصیل سے بتائیں. بھائی میں وسیلے کا قائل ہوں. وسیلے کے ساتھ دعا مانگیں تب بھی جائز ہے, وسیلے کے بغیر مانگیں تب بھی جائز ہے. احمد میں کو لیتے, میں سمجھتا ہوں ختم ہو گئے, آپ اپنے پاس رکھ کے بیٹھے ہوتے ہو. وسیلے کے ساتھ دعا مانگیں تب بھی جائز ہے, وسیلے کے بغیر مانگیں تب بھی جائز. وسیلہ کسی نیک آدمی کا دیں, اچھی عبادت کا دیں, کسی بزرگ کا دیں, وہ فوت ہو گیا ہو, وہ زندہ ہو, جو بھی ہو, یا اس بزرگ نے ابھی آنا ہو, تب بھی وسیلہ جائز ہے. جیسے حضرت امام مہدی نے آنا ہے, ہم کہہ سکتے ہیں اللہ آنے والے امام مہدی جو پیدا ہوں گے ان کے وسیلے سے ہمیں عطا فرما دے, جائز ہے. قرآن کریم سورت نمبر 2 سورۃ البقرہ آیت نمبر 190 رب کریم فرماتے ہیں وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا. پچھلی امت کے مسلمان جب کافروں سے جہاد کرنے کے لیے نکلتے تو حضور پاک کے دنیا میں آنے سے پہلے حضور کا وسیلہ دیتے. اللہ فرماتے ہیں میں انہیں فتح عطا فرماتا. تو آنے سے پہلے وسیلے کو جائز کہنے پہ تو قرآن کریم موجود ہے, تو لہٰذا آپ وسیلہ دے سکتے ہیں. لیکن وسیلے میں ذہن میں رکھیں, وسیلہ دے کے مانگیں گے اللہ سے, خود وسیلے سے نہیں مانگیں گے, اللہ سے مانگیں گے. اللہ اس کی برکت سے ہمیں عطا فرما دے. تو اس طرح کے معاملات رکھنا جائز ہے. مفتی صاحب ہم نماز جلدی پڑھیں لیکن صحیح پڑھیں, ثواب میں کوئی کمی ہے؟ جلدی پڑھنے کا معنی یہ ہے کہ آپ نے ارکان صحیح ادا کیے ہیں, آپ نے تلاوت تیز کر لی ہے تو آپ کی نماز ہو جائے گی, اس میں کوئی ثواب کی کمی کی بات نہیں ہے. مفتی صاحب کوئی مرد عورت فوت ہو جائے, فوت ہونے سے پہلے اس کے نمازیں ادا نہ ہوں تو کیا جرمانہ دینا پڑے گا؟ کفارے کو جرمانہ, کیسا زبردست لفظ اس نے بولا. یہ تو وہی ہے سال کے سال جرمانہ ادا کرتا ہوں, زکوٰۃ کوئی نہ کہے, پھر یہ چٹی ہے جرمانہ. آپ سمجھ رہے ہیں خدا کے بندے, نمازیں کسی کی رہ گئی اور وہ فوت ہو گیا تو نمازوں کا کفارہ ادا کرنا ہوگا, فدیہ ادا کرنا ہوگا. ایک نماز کا فدیہ اتنا ہے جتنا ہم تمام لوگ فطرانہ ادا کرتے ہیں. پورے مہینے میں فطرانہ کوئی 2.5 کلو کے لگ بھگ ہے, گندم کے حساب سے 2.5 سیر ہے, تو آپ نے یہی ادا کرنا ہے اتنی رقم. ایک دن کی کتنی نمازیں؟ 5, لیکن آپ 6 گنیں گے کیونکہ وطر کو علیحدہ نماز شمار کریں گے وفات والے کی, وطر علیحدہ. تو ایک دن کی 6 کے حساب سے آپ کریں گے, 5 کی کریں تو 2290 نماز مرد کی بنتی ہے ایک سال کی, ٹھیک ہے. 365 کے حساب سے خاتون ہے تو اس کے آپ وہ دن تو نکالیں گے جو دنوں میں اس عورت نے نماز نہیں پڑھنی تھی, اس کے ایام مخصوصہ ڈیز آف دا مینسز آپ نے وہاں سے نکالنے ہیں. اس کے علاوہ یہ مفتی صاحب اگر مستورات بیعت ہونا چاہیں تو ان کا طریقہ کار کیا ہے؟ مستورات بیعت ہونا چاہیں تو بیعت ہو سکتی ہیں, اس میں بیعت ہونے کا کیا مسئلہ ہے. لیکن بیعت میں مرد کا ہاتھ پکڑ کے اس طرح بیعت کی جاتی ہے, عورت کا ہاتھ پکڑ کے بیعت نہیں ہوتی, ٹھیک ہے. بس زبانی الفاظ کے حلال ہیں تو وہ ٹھیک ہے.
ناخن کاٹ کر زمین میں دفنائیں، کسی اونچی جگہ پہ رکھیں۔ زمین میں دفنانے کا آداب تو علماء نے لکھے ہیں، اونچی جگہ پہ رکھو گے تو اڑ جائیں گے، پھر وہی پھینکنے اور اڑانے میں تو ایک ہی جیسا فائدہ ہے۔ بس یہ آداب کی حد تک ہے، کوئی فرض واجب کی نہیں، اب جس نے نہیں اپنے ناخن دفن کیا تو وہ گناہ گار ہو گیا، ایسی کوئی بات نہیں۔ مفتی صاحب لوگ کہتے ہیں ہفتے کے دن مچھلی نہیں کھانی چاہیے، اس پر ذرا تفصیل سے بتا دیں۔ کیوں؟ آپ موسیٰ علیہ السلام کی امت ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی امت کو اللہ پاک نے منع کیا تھا کہ وہ نہ کھائے۔ آپ موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے تو ٹھیک ہے پھر، اور اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے تو ہمیں تو کوئی ہفتے کے دن مچھلی کھانا منع ہے نہیں ہے۔ اور جس بندہ کہتے ہیں نا مچھلی کھانا ہفتے والے دن منع ہے، اسے کہا جی ہمیں کھلا دیا کر، ٹھیک ہے ہم کھا لیں گے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، تجھے دعائیں دیں گے بھائی۔ تو مچھلی آپ کھا سکتے ہیں بھائی، کوئی منع نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے تجربہ ہے کہ ان 4 مہینے میں مچھلی نہ کھاؤ جن مہینوں میں آر نہیں آتا۔ 12 مہینے ہیں، ان میں 8 مہینوں میں آر آتا ہے، 4 مہینوں میں آر نہیں آتا۔ جنوری فروری مارچ اپریل آر آ گیا ہے، ستمبر اکتوبر نومبر دسمبر آر آ گیا ہے، لیکن مئی جون جولائی اگست اس میں آر نہیں آتا۔ کہتے ہیں ان میں آر نہیں ہے تو ان مہینوں میں آپ مچھلی نہ کھائیں۔ یہ ہم نے تجربہ سنا تھا لوگوں سے۔ پھر میں ایک مچھیرے کے پاس ایک دن اتفاق سے بیٹھا تھا تو میں نے یہی بات اس سے ڈسکس کی۔ میں نے کہا جی آر نہ آئے اور مچھلی کھاؤ اور نہ کھاؤ، یہ چکر کیا ہے؟ اس نے بہت اچھی بات کی ہے جو لاجیکل ہے اور دماغ کو لگی ہے۔ انہوں نے کہا مفتی صاحب مسئلہ یہ ہے کہ ان مہینوں میں مچھلی کی نسل کی افزائش ہو رہی ہوتی ہے، وہ بڑھ رہی ہوتی ہے، وہ ان کے انڈے ان کے جسم میں ہوتے ہیں، تو آپ کے کھانے کے لیے کچھ میڈیکل پرابلمز ہو سکتے ہیں، کچھ صحت کے معاملے کی کچھ وہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں آپ کے، یعنی کہ وہ کوئی خرابت آ سکتی ہے اس میں، تو آپ نہ کھائیں۔ تو ان دنوں میں تو پھر مجھے سمجھ آیا کہ یار یہ بات ٹھیک کر رہا۔ اس طرح کی تو کوئی بات ہے، یہ ہفتہ اتوار والا چکر امت محمدیہ کے مسائل میں نہیں ہے۔ ہم اپنے پیاروں کے قبروں پہ جا کے قرآن مجید پڑھیں تو مفتی صاحب آپ اس کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ قرآن کریم قبر پہ پڑھنا تو مسنون ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں، کس نے آپ کو منع کیا؟ صحیح مسلم جلد نمبر 1 حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ جب میرے اوپر مٹی صحیح کر لینا اپنے بیٹوں کا، فشنوا علی التراب، جب مٹی صحیح کر لینا پھر میرے اوپر اتنا بیٹھ کر قرآن کریم پڑھنا اور بیٹھے رہنا جہاں تک کہ اونٹ ذبح ہو کے تقسیم ہو جائے، اتنا ٹائم تھا۔ اور سورۃ بقرہ کے اول اور آخر پڑھنا تو حدیث پاک میں بھی ثابت ہے، مکمل سورۃ بقرہ پڑھنا بہت بڑی بات ہے۔ ہاں اس میں یہ احتیاط ہے کہ نسخہ اپنے ساتھ لے کر نہ جائیں، آپ وہاں زبانی پڑھیں قرآن کریم قبرستان میں، نسخہ لے کر علماء جانے سے منع کرتے ہیں۔ مولانا صاحب نماز فجر کے بعد سونا کیسا ہے؟ اس میں رزق میں تنگی آتی ہے، بعض علماء کہنا نماز فجر کے بعد سونا جائز ہے، ضرورت ہو تو آپ سو سکتے ہیں، مثلا آپ مسافر ہیں، سفر سے آئے ہیں، یا آپ نے تھکاوٹ اپنے جسم میں اتنی محسوس رکھی ہے کہ آپ اس وقت نیند نہیں کریں گے تو ٹھیک ہے آپ نیند کر لیں، آپ کے لیے جائز ہے، نماز صبح پڑھ کے آپ سوتے رہیں، لیکن آپ عادت نہ بنائیں اس کو۔ میں جب سفر میں ہوتا ہوں تو میں صبح کی نماز کے بعد فجرولہ ضرور کرتا ہوں، قیلولہ تو دوپہر کے بعد ہے نا، تو فجرولہ فجر کے بعد ہے، تو فجرولہ ضرور کرتا ہوں، لیکن گھر میں کبھی اس کو عادت نہیں بنائی الحمدللہ۔ گھر میں ہوتا ہوں تو میں صبح اٹھتا ہوں الحمدللہ، تو گھر کی ترتیب اور رکھیں، سفر کی ترتیب اور سفر میں گنجائش موجود ہے 4 رکعت 2 ہو جاتی ہے، ایسا ہے یا نہیں؟ تو پھر گھر میں آپ کے معاملات اور ہونے چاہیے۔ تو نماز فجر کے بعد نہ سونا تو بہتر ہے، سونا ہے تو ضرورت کی بنیاد پہ سونا ہے، ویسے نہیں ہے۔ میں نے ایک بندے کو کہا، میں نے کہا اشراق پڑھ کے سو جایا کرو، اس نے مجھے کہا مفتی صاحب اشراق تک میں جاگ پڑا تو پھر ظہر تک نیند نہیں آتی۔ تو بہرحال اپنے اپنے تجربے کی بات ہے۔ یہ پورا خط لکھا ہوا ہے، اللہ اس کو حج پہ لے جائے۔ وضو کے دوران کوئی آیت، الحمد شریف، سورۃ فاتحہ، سورۃ اخلاص، تسبیحات پڑھ سکتے ہیں، اذان میں محمد رسول اللہ پر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ سکتے ہیں۔ جنابت غسل کرتے وقت بعض اوقات حجامت کرتے ہیں تو کیا کرنا چاہیے؟ جمعہ کے وقت تحیات کی صورت میں کس صورت میں بیٹھے ہیں تو لفظ محمد آج صلی اللہ علیہ وسلم۔ فجر کے بعد جب امام پہلی رکعت پڑھتا ہو تو اس وقت جلدی سننا، یا درمیان میں بندہ کوئی نمبر بھی لگا لیتے ہیں سوالات کے بھی، 1 نمبر 2 نمبر 3 نمبر، آپ اکٹھے لکھتے گئے۔ یہ وہی حال ہے، آپ کا کیا حال ہے؟ آپ خیریت سے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، میں نے کھانا کھایا تھا، میری طبیعت بہت ٹھیک ہے، آپ کی طبیعت ٹھیک ہے، میں اس محلے میں رہتا ہوں، ساری بات ایک ہی لائن میں کہہ دیں تو کیا سمجھ آئے گا کسی کو بھئی کیا ہوا ہے اور کیا نہیں ہوا؟ وضو کے دوران
آپ کوئی آیت پڑھ سکتے ہیں، یعنی یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں وضو کے دوران آیت پڑھ لوں تو لوگ سمجھتے ہیں مثلا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے پڑھ لیا تو ساتھ بسم اللہ بھی پانی میں بہہ جائے گی، تو ایسی بات کوئی نہیں ہے بھائی، ٹھیک ہے، آپ اس طرح پڑھ لیں۔ وہ حدیث پاک میں تو دعائیں ملتی ہیں مستحبات وضو میں کہ وَوَسِّعْ لِي فِي دَارِي، کہ اے اللہ میرے گھر کی برکت فرما دے، جنت میرا گھر واضح، یعنی اس طرح کی کئی دعائیں ہیں، تو پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جب اذان آئے تو محمد الرسول اللہ پہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ سکتے ہیں۔ اذان کے جواب کے لفظ اللہ کے رسول نے سکھائے ہیں، فَقُولُوا مِثْلَ مَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ، فرمایا جو مؤذن کہے وہی تم کہو۔ تو مؤذن صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے تو پھر آپ کیوں کہتے ہیں؟ تو وہی کہیں۔ الا فرق یہ ہے کہ جب اذان کا ترجمہ کیا جا رہا ہو یا سمجھایا جا رہا ہو یا اذان کا مطلب بتایا جا رہا ہو تو حضور پاک کے نام پہ آپ ضرور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ سکتے ہیں، کوئی منع نہیں، لیکن اذان کے لفظوں میں صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نہیں سکھایا گیا، یہ ذہن میں رکھنا، الفاظ اور ہیں مطلب مراد اور ہے۔ اور حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی جگہ اللہ کے رسول نے فرمایا آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا ہے، بس یہ ہے۔ الصلاۃ خیر من النوم کے جواب میں آپ نے صدقت و بررت و بالحق نطقت یہ آپ نے کہنا ہے۔ قد قامت الصلاۃ کے جواب میں ادامہ اللہ و اقامہ کہنا ہے۔ یہ تو جوابات موجود ہیں، لیکن صلی اللہ علیہ وسلم آپ ترجمہ کر رہے ہوں یا سمجھایا جا رہا ہو یا رسول اللہ کے نام کا ذکر آئے تو اس وقت آپ کہہ سکتے ہیں، ورنہ آپ نے اذان میں یہ لفظ کہنا شروع کر دیا تو کل لوگ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذان کا حصہ بنا لیں گے۔ تو ہم اذان کو اپنی مرضی سے کوئی حصہ نہ بنا سکتے نہ گھٹا سکتے۔ اگر اپنی مرضی سے ہم نے اذان کو بڑھانا ہوتا تو لا الہ الا اللہ پہ اذان ختم ہوتی ہے تو محمد الرسول اللہ کہنے کا کیا حرج تھا، کلمہ پورا ہو جاتا، تو آگے ہم یہ لفظ بھی کہہ لیتے۔ تو بھائی ہم اذان میں ان لفظوں کے پابند ہیں جو لفظ ہمیں ہمارے پاک پیغمبر نے سکھائے ہیں، نہ ہم اس کو بڑھانے والے ہیں نہ اس کو گھٹانے والے۔ غسل جنابت کرتے وقت حجامت کی ہاں بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر زیر ناف بال بندہ کاٹ لے جنابت کے وقت تو وہ پلیت بال جسم سے جدا ہوتے ہیں اور پوری زندگی بد دعائیں دیتے رہتے ہیں، خدا تیرے اوپر لعنت کرے تو نے ہمیں پلیتی کے وقت میں کاٹا۔ یہ روایت نہ آج تک میں نے پڑھی ہے، نہ کہیں سنی ہے، نہ کہیں دیکھی ہے، یہ ایسے چلتی پھرتی اڑتی چڑیا کی رپورٹ ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جب آپ کو صفائی کی حاجت ہو آپ صفائی کر سکتے ہیں۔ اگر یہی بات ہے تو پھر جب آپ نائی سے وضو جائیں نا حجامت کرانے سر کی تو باوضو ہو کر جانا، قبلہ رخ ہو کر بیٹھنا، ورنہ کان والے بال تمہیں کہیں گے کہ بغیر وضو کی حالت میں تو نے مجھے کٹوا دیا تھا۔ تو یہ آپ نے کون سے چکر لگا لیے؟ اتنی بھی سختی نہیں ہے جتنا آپ نے بنا لی ہے۔ ہمارے ایک دوست تھے، وہ اور میں بازار میں گئے، اپنے طالب علمی کی بات کر رہا ہوں، ہمارا ماشاءاللہ تازہ تازہ وقت لگا ہوا تھا تو ہمیں جوش زیادہ تھا۔ ہم ایک دکاندار کو دیکھتے، داڑھی والا ہے، اچھا نیک بندہ ہے، ہاں ٹھیک ہے، وقت اس کا لگا ہوگا، اچھا یہ اس کی گھر 2 تعلیمیں ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی روزانہ کی، یہ بیرونی گشت میں اور اپنے مسجد کی پتہ نہیں شرکت کرتا ہے، 2.5 گھنٹے کی تعلیم میں وقت دیتے، یہ ساری ہم شرطیں دیکھتے ہیں، ہم بازار میں ایک بھی نہ ملتا، چیز واپس آ جاتی، لیتے نہیں۔ تو ہمارے استاد جی نے میں سمجھا، انہوں نے کہا گزارا کرو بھائی، تم جماعت میں بندے کو امیر نہیں بنا رہے، تم اسے سودا لے رہے ہو تو سودا اس سے لے سکتے ہو، یہ شرطیں اس کے لیے جن بھائیوں کو آپ وصول کر کے لے اسے سمجھاؤ۔ اچھا ٹھیک ہے استاد جی، تو آپ یہ شرطیں جو ڈال رہے ہیں یہ اس معاملات میں نہیں ہے جہاں آپ نائی کی دکان پہ گئے ہوئے ہیں۔ جمعہ کے وقت اتحیات کی صورت میں کسی اور صورت میں بیٹھیں، جمعہ کے خطبے کے وقت، خطبہ جمعہ کے وقت کوئی خاص حالت مذکور نہیں ہے کہ اس طرح بیٹھو ضروری ہے، اس طرح نہ بیٹھو۔ ہاں نماز کی حالت میں بیٹھنا اچھا ہے اتحیات میں، لیکن ایک آدمی مجبور ہے، اسے گھٹنے کا مسئلہ ہے، تو ایک طرح پہ اس بیمار آدمی کو نماز پڑھنے کا اللہ نے پابند نہیں بنایا، کھڑے ہو کے پڑھ ورنہ بیٹھ کے پڑھ ورنہ لیٹ کے پڑھ، تو ہم خطبہ سننے کو اسے پابند ایک حالت پہ کیوں بنائے؟ کسی کو کوئی تکلیف ہے، کوئی عذر ہے تو وہ آلتی پالتی مار کے بیٹھ جائے، کون سا منع ہے؟ جیسے آسانی ہے ویسے بیٹھ جائے، لیکن عام طور پہ آپ نماز کی اتحیات والی شکل میں کوئی خاص شکل نہیں، آپ یوں بیٹھیں، مثلا پہلے خطبے میں یوں ہاتھ بند ہوں اور دوسرے خطبے میں ہاتھ کھول دیں، یہ غلط ترتیب ہے، لوگوں نے اپنی طرف سے بنائی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ سلام و کلام وہاں نہ ہو، اذا خرج الامام فلا صلاۃ ولا کلام، امام اب خطبے کے لیے آ گیا تو آپ آ گئے ہیں بھئی یہ کر لو جی وہ کر لو فلاں فلاں، اس طرح کے معاملات آپ نے بولنا وغیرہ نہیں ہے، تو اس طرح تو آپ بیٹھ سکتے ہیں اور خطبہ بڑی توجہ اور انہماک سے سنیں۔ حضور پاک علیہ السلام کا خطبے میں نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم، بھائی آپ نے خطبہ خاموشی سے سننا ہے، اگر پڑھنا ہے آپ نے کچھ تو دل کی زبان سے پڑھیں، منہ کی زبان سے نہ پڑھیں، کیونکہ اس وقت انصات کا حکم ہے،
خاموشی کو حکم ہے۔ اور جب قرآن اور سنت خاموشی کا لفظ کہہ دے پھر اپنی طرف سے نہیں پڑھتے۔ مجھے یہ بتائیں قرآن کریم کی آیت ہے سورۃ نمبر 7 سورۃ اعراف آیت نمبر 204، رب کائنات نے فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ لوگوں جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو اور توجہ سے سنو تاکہ تمہارے اوپر رحمت ہو۔ اگر نماز میں ایک آدمی آگے قرآن میں امام قرآن نماز میں پڑھ رہا ہے اور وہ پڑھتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، مقتدی صلی اللہ علیہ وسلم کہے گا نماز میں؟ پھر تو وہاں تو وہ نہیں کہے گا وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے نماز میں؟ نہیں کہیں گے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، آپ نماز میں کبھی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہیں گے۔ ہاں جب ترجمہ ہو رہا ہوگا، درس ہو رہا ہوگا، بیان ہو رہا ہوگا، سمجھایا جا رہا ہوگا، رسول اللہ کا نام آئے گا تو ہم کیا کہیں گے؟ صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود پاک میں حضور کی آل کو بھی شامل کیا کرو، بابرکت درود ہے۔ تو اس وقت آپ کہہ سکتے ہیں۔ فجر کی نماز میں جب امام پہلی رکعت پڑھ رہا ہو تو کہ اس وقت جلدی سے سنت، بھائی امام پہلی نہیں دوسری بھی پڑھ رہا ہو، آپ کو امید ہے کہ میں سلام سے پہلے سنت کسی کونے میں پڑھ کے امام کے ساتھ شامل ہو جاؤں گا تو بالکل جائز ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں کسی نہ کسی کونے میں ٹھہر کے۔ اور اگر آپ کو سلام تک میں ملنے کی امید نہیں ہے پھر امام کے ساتھ فرض پڑھ لو، سنتیں اشراق کے بعد، فرض نماز کے بعد نہیں، سنتیں اشراق کے بعد پھر آپ نے ادا کر لینی ہے۔ یہ لیجیے، یہ کوئی سائنسی دھماکہ ہوا ہے اور سائنس نے تھیوری پیش کی ہے اور اس آیت میں یہ چیز ہے اور دھماکہ ثابت ہے۔ اسلام اور سائنسی نظریات کتاب کا مطالعہ کر لیں، آپ کو اس سے تسلی ہو جائے گی۔ محترم، مسجد میں سیاسی جلسہ عام کرنا جائز ہے یا نہیں؟ اگر ناجائز ہے تو جنوبی وزیرستان کے حلقہ مسعودان کے سیاسی مولوی لیڈران صاحبان مسجد میں نام سے مفتی محمود رحمہ اللہ کانفرنس کرتے ہیں، مقتدر سیاسی قوت حاصل کرتے ہیں۔ مفتی صاحب کوئی سیاسی شخصیات ہوں یا کوئی صحابی نے ایسے کیا تھا، جواب عطا فرمائیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے سمجھا نہیں ہے کہ سیاست ہے کیا، اسی لیے لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ سیاست دین سے جدا ہے۔ سیاست دین سے جدا نہیں ہے، جدا ہو دی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام نے دین اور سیاست کو ایک معنی میں بیان فرمایا۔ صحیح بخاری جلد نمبر 1 کتاب الانبیاء، رسالت مآب علیہ السلام کی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نقل فرماتے اللہ کے رسول نے فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی وانہ لا نبی بعدی فسیکون بعدی خلفاء فیکثرون او کما قال علیہ السلام۔ فرمایا لوگو، انبیاء کرام جیسے نبی ہوتے ویسے سیاستدان ہوتے، اور میں آخری نبی ہوں انبیاء میں، میرے بعد میرے نائبین آئیں گے اور کئی آئیں گے۔ تو سیاست اسلامی مسجد کے ساتھ متعلق ہے، یہ اس سے جدا نہیں ہے۔ جس طرح ممبر خطابت کے لیے ہے، مصلی امامت کے لیے ہے، ویسے سیاست کا تعلق مسجد کے ساتھ ہے۔ سیاست اسلامی، سیاست ایمانی، سیاست روحانی، شیطانی سیاست نہیں جس میں بینڈ باجے اور بگڑے اور باجیاں اور باجوں کے معاملات ہوں، میں ان کی بات نہیں کر رہا، میں اسلامی طرز سیاست کی بات کر رہا ہوں۔ یہ مسجد کے ساتھ ریلیٹڈ ہے۔ مسجد میں کوئی سیاست کی بات اسلام کے طور پہ کرے تو یہ سنت کے مطابق کر رہا ہے۔ یہ نظریہ انگریز نے ہمیں دیا ہے کہ مولوی ہو کر سیاست کر رہا ہے، دیندار ہو کر سیاست کر رہا ہے، ممبر پہ بیٹھ کر سیاسی بات کر رہا ہے۔ بھائی مولوی ممبر پہ بیٹھ کر جب قرآن حدیث سنائے گا تو سیاست والی حدیث نہیں سنائے گا، تو سیاسی بات کرے گا مولوی ممبر پہ۔ کیوں؟ سیاست انبیاء کی میراث ہے اور انبیاء کے وارث علماء ہے، تو وہ کریں گے۔ یہ جو میرے بھائی کا سوال ہے، اس کے دل میں دین کا درد ضرور ہے، لیکن اس کو اس حدیث پاک اور دین کا علم نہیں ہے۔ میں اس بھائی کی نفی نہیں کرتا، میں اس کے جذبے کو سلام پیش کرتا ہوں جو اس نے سوال کیا، لیکن میری بات کا جواب بھی سمجھیے۔ جو آپ کے دل میں دین کا درد ہے نا،
تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ سیاسی بات مسجد میں کیوں ہے؟ بھائی سیاست شیطانیہ اور سیاست اسلامیہ میں فرق ہے۔ اسلامی سیاست کی بات مسجد میں، مدرسے میں، ممبر پہ، محراب میں کرنا عین طریقہ اسلام ہے۔ میں اس کی مثال دیتا رہتا ہوں، کوئی بندہ کبھی گلہ کرتے ہوئے کہے کہ آج ریل پٹڑی پر جا رہی تھی، تو لوگ کہیں گے بھائی ٹھیک ہی تو ہے، ریل پٹڑی پہ جائے گی، کوئی موٹر وے پہ تو نہیں جائے گی، بے ریل سی پیک پہ جا رہی ہے، ایسے تو نہیں ہوگا۔ سی پیک ریل والا ٹریک نہیں، موٹر والا ٹریک۔ تو بھائی مولوی ممبر کو سیاست کے لیے استعمال کر رہا تھا، بابا کرے گا وہ، کیونکہ وہ سیاست کو نبوت کی میراث سمجھتا ہے۔ تو اس طرح کے مسائل میں سیاسی طور پہ عالم کو گفتگو کرنی چاہیے اور ممبر پہ کرنی چاہیے۔ میں ان علماء کو اپریشیٹ کرتا ہوں جو ممبر کو اسلامی سیاست کے لیے استعمال کرتے ہیں، میں سلام پیش کرتا ہوں۔ کیوں؟ وہ حدیث پاک کے مطابق عمل کر رہے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث میں صرف نماز کا ذکر نہیں ہے، صرف روزے کا نہیں ہے، صرف حج کا نہیں ہے، صرف زکوٰۃ کا نہیں ہے، صرف نکاح کا نہیں ہے، صرف قربانی کا نہیں ہے، صرف داڑھی کا نہیں ہے، صرف پگڑی کا نہیں ہے، صرف دینداری کی عام طور کی بات نہیں ہے، وہاں حدیث میں سیاست اسلامی کی بھی بات ہے۔ تو مولوی سیاست اسلامی کی بات مسجد میں کرے گا، کرنی چاہیے۔ میں اپنے جمعے میں ایک مرتبہ سیاسی عنوان پر الیکشن کے دنوں میں بات کر رہا تھا، تو ایک ایس پی ریٹائر میرے جمعے کے مقتدی تھے، وہ کھڑے ہو گئے۔ میں نے کہا ممبر کو سیاست کے لیے استعمال کرتے ہو؟ میں نے کہا جی ایس پی صاحب آپ نے بات کر لی، اب مجھے بھی کر لیں۔ میں نے یہی حدیث پڑھ کے ان کو بات کی تو کہتے ہیں میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ یہ حدیث سنی ہے۔ بابا ہم نے بھنگڑوں کو، ہم نے باجوں اور باجیوں کے نچوانے کو اور قوم کی عزتوں کو برسر چوک نیلام کرنے کو سیاست سمجھا۔ یہ سیاست نہیں ہے۔ سیاست اسلامی مسجد کے اندر ہوتی ہے، ممبر کے اندر ہوتی ہے۔ صحیح بخاری جلد اول کتاب الصلاۃ، حضرت ابوبکر صدیق کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا لا تبکین خوخۃ فی المسجد الا خوخۃ ابی بکر۔ کہا لوگو مسجد میں سارے اپنے دروازے جو کھولتے تھے بند کر دو، اپنے اپنے گھروں کے دروازے گلی کی سائڈ پہ نکالو۔ اس مسجد میں یا میرا دروازہ کھلا رہے گا یا ابو بکر کا کھلا رہے گا۔ کیوں؟ آج مسجد میں آتا ہوں، دین کا نظام سنبھالتا ہوں، کل ابو بکر آئے گا تو ابو بکر خلیفہ وقت کا اسمبلی حال قرار دینا، یہ رسالت مآب نے مسجد نبوی کے بارے میں فرمایا۔ خلیفہ وقت اسمبلی میں مسجد میں آئے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ کا کون سا پارلیمنٹ تھا؟ حضرت عمر کا کون سا تھا؟ حضرت عثمان کا کون سا تھا؟ سیدنا حیدر کرار رضی اللہ عنہ کا کون سا تھا؟ ان کا پارلیمنٹ یہ مسجد کی صفیں تھی اور مسجد کی چٹائیاں تھیں۔ تو بھئی مسجد کو اسلامی سیاست کے لیے استعمال کرنا عین جائز ہے۔ یہ میرے بھائی نے جو سوال کیا ہے ضرور اس کے دل میں دین کا درد ہے، لیکن دین کا علم اور دین کا درد دونوں آپ ساتھ ملائیں، روح اور جسم دونوں کا تعلق ہو تو زندگی رہتی ہے۔ مفتی صاحب میرا سوال ہے، ہمارے محلے کا پانی بورنگ کا ہے جس کا ماہوار بل 200 روپے کے لگ بھگ آتا ہے، پر کنیکشن بہت سے لوگوں نے وہاں چوری لگائے ہوئے ہیں، 2 کنیکشن لگائے ہیں، جو ایک کا بل دیتا ہے ایک کا نہیں دیتا، پانی استعمال کرتے، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ بھئی محلے کی بورنگ ہے اور اس کا بل کسی نے چوری کیا، مجھے تو اس سوال کا سمجھ نہیں آتا۔ محلے میں جو بورنگ لگتا ہے اس کا بل تو حکومت دیتی ہے، یہ محلے کی بات ہے۔ ہاں یہ محلے کی بات ہے، مسجد کا مسئلہ تو نہیں ہے، تو اس کا بل تو حکومت دیتی ہے، تو حکومت کو جا کر کہو کسی نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا، تو وہ اس کا مسئلہ ہے، ہمارا مسئلہ نہیں ہے۔ نیچے لکھا ہوا ہے اس میں نماز اور غسل وغیرہ اس کے ہوتے ہیں، یہ کہتے ہیں چوری کے پانی سے غسل ہوتا ہے۔ بابا چوری کے پانی سے غسل بھی ہوتا ہے اور وضو بھی ہوتا ہے، لیکن چوری کرنا گناہ ہے۔ چوری کرنا گناہ ہے نا بھائی، چوری کا پانی کوئی پیشاب تو نہیں بن جاتا، چوری کا پانی پانی ہوتا ہے۔ ایک بندہ چوری کر کے لے آئے، پانی ہو کے وضو کر لو تو وضو بھی ہو جائے گا، غسل بھی ہو جائے گا، لیکن چوری کرنا گناہ ہے۔ چوری کرنا تو غلط نہیں، اور وہ ٹھیک نہیں ہو جائے گا۔ مجھے ایک بات بتائیں، چوری کے دودھ سے چائے پک سکتی ہے یا نہیں؟ چوری کے دودھ سے چائے پک سکتی ہے، لیکن وہ پینا غلط ہے، کیوں؟ چوری کا دودھ ہے۔ تو بھائی اسی طرح چوری کے پانی سے وضو ہو سکتا ہے، لیکن اس پانی کا استعمال ٹھیک نہیں ہے، آپ نہ کریں، غلط ہے۔ یہ تو وہی مثال ہے، ایک بندے نے مجھے کہا اعتکاف میں بیٹھا ہوا مولوی گھر جا سکتا ہے؟ میں نے کہا جا سکتا ہے۔ کہتے ہیں جائز ہے؟ میں نے کہا جائز نہیں ہے۔ کہتے ہیں پھر جا کیوں سکتا ہے؟ میں نے کہا لنگڑا تو نہیں ہے، جا تو سکتا ہے۔ آپ نے جا سکنا پوچھا ہے، جائز نہ جائز تو نہیں پوچھا۔ نہیں آپ مجھے بتائیں، ایک بندہ آنکھوں سے بد نظری کر سکتا ہے تو کر تو سکتا ہے، اندھا تو نہیں ہے، تو لیکن جائز ہے؟ جی جائز نہیں ہے۔
تو کر سکنا اور ہے، جائز ناجائز کا مسئلہ اور ہے، اس لیے آپ لفظ سوچ کے لکھیں گے، ہم بھی جواب میں لفظ سوچ کے بولیں گے۔ جزاکم اللہ تعالی۔ نبوت کرنے سے لوگوں کو دعوت دے۔ کب؟ 1 دسمبر کو اسی مسجد میں 1 دسمبر کو ختم نبوت کانفرنس اس مسجد میں حضرت مولانا طاہر صاحب دامت برکاتہم کی زیر نگرانی منعقد ہو رہی ہے۔ آپ خود بھی آئیں، اپنے احباب کو بھی لائیں۔ آئیں گے نا انشاءاللہ؟ ضرور آئیں گے۔ یہ ختم نبوت ہمیں سیاست انبیاء کی وجہ سے ملی ہے، یہ بھی آپ کو پتا ہو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں جو سیاست والی حدیث میں نے ذکر کی ہے، اسی کی ذیل میں ختم نبوت کی بات ارشاد فرمائی۔ ٹھیک ہے، اللہ آپ کو خوش و خرم رکھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ جل شانہ و تعالی شانہ و عم نوالہ، اللہ اللہ، 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 اللہ اللہ،
اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میں ایمان لایا اللہ تعالیٰ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر، قیامت کے دن پر، اچھی بری تقدیر پر۔ اے اللہ میرا ایمان قبول فرما، میں توبہ کرتا ہوں ہر گناہ سے، آئندہ کوئی گناہ نہیں کروں گا، اگر ہو گیا فوراً توبہ کروں گا۔ میں داخل ہوتا ہوں سلسلہ چشتیہ، نقش بندیہ، قادریہ، سہروردیہ میں۔ اے اللہ میری توبہ اور بیعت قبول فرما، قیامت کے روز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پرچم تلے جمع فرما۔ آپ معمولات کا پرچہ بھائی شکیل سے لے لینا، بھائی رئیس سے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار۔ یا عزیز و یا غفار یا ارحم الراحمین، الہی آت نفسی تقواہا وزکھا وانت خیر من زکاہا انت ولیجھا ومولاہا۔ اے میرے مولا ہمارے اس پروگرام کو قبول فرما۔ اے اللہ جو حضرات تشریف لیں ان کا تشریف لانا قبول فرما۔ اے اللہ جن نے بیماروں کے دعاؤں کے لکھا ان کے دعاؤں کو قبول فرما، تمام بیماروں کو صحت عطا فرما۔ مولا جو دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی قبور کو جنت کا باغ بنا۔ اے اللہ جن لوگوں نے ہم سے ہاتھ مل کر گناہوں سے توبہ کی ان کی توبہ قبول فرما، آئندہ زندگی پر رحمت اور کرم کا معاملہ فرما۔ جو دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی قبور کو جنت میں اعلیٰ درجات کا مقام فرما۔ اے میرے مولا حق کا ساتھ دینے والوں کا ساتھ عطا فرما۔ اے اللہ حق کا بول بالا فرما، نظریہ علماء کی جیت فرما۔ اے میرے مولا اس مسجد کو مسجد نبوی کے اعمال سے منور فرما۔ اے میرے مولا ہمیں دین اسلام پہ عمل کرنے والا بنا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔